بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آپ سب کیسے ہیں؟ آئی ہوپ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ہم لوگ بھی الحمدللہ سے ٹھیک ہیں۔ آپ لوگوں کو میری طرف سے گزری ہوئی عید مبارک، اور آئی ہوپ آپ لوگوں کی عید بہت اچھی گزری ہوگی۔ ریئلی سوری، آپ لوگوں کے ساتھ میں ولاگ شیئر نہیں کر پائی، نہ عید سے پہلے نہ عید کے بعد۔ کیا اتنی ساری میری مصروفیت بڑھ چکی ہے، نوید جب سے زیادہ بیمار ہوئے ہیں، وہ گھر پہ ہیں، بیڈ ریسٹ پہ ہیں۔ گھر کے باہر کے سارے کام مینیج کرنا آسان نہیں ہوتا، مجھے ٹائم ہی نہیں مل پاتا۔ یقین کریں کہ میں ویڈیوز جو ہے وہ ایڈٹ کر لوں، کئی دفعہ کلپس لے لیتی ہوں، لیکن میں کہتی ہوں چلو بنا لوں گی، لیکن بالکل بھی مجھے جو ہے نا وہ ٹائم نہیں مل پا رہا تھا۔ اسپیشل عید کے جو عید سے پہلے والے جو 1-2 ویکس تھے، وہ میرے لیے بہت ہی زیادہ بیزی تھے، کیونکہ اس میں کچھ سسٹرز کے میں نے آرڈرز لے کے ان کو کپڑے پہنچانا اور ڈیلیوری کرنا، سارا کچھ کرنا، وہ بہت جو ہے نا میرے لیے مشکل تھا۔ اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کوئی بندہ کہاں رہتا ہے، کوئی کہاں رہتا ہے، ڈیفرنٹ سٹیز میں ڈیفرنٹ لوگ رہتے ہیں، اور مجھے وہاں جا کے جو ہے نا وہ ڈیلیوریز دینی پڑتی ہیں، کیونکہ بائی ڈاک اگر میں ساروں کو سینڈ نہیں کر پاتی ہوں، کیونکہ پھر اس پہ چارجز کافی زیادہ ہو جاتے ہیں، تو ان سب چیزوں سے پھر بچنے کے لیے مجھے پھر وہ خود جا کے جو ہے وہ ڈیلیوری کرنی پڑتی ہے۔ یہاں پہ بھی عید سے کچھ دن پہلے کے کلپس ہیں، جس میں میں ایک دو سسٹرز ہیں ان کے لیے کپڑا لینے گئی ہوئی تھی، ان کی بیٹیوں کے لیے میں نے فراکس بنوانی تھی عید کے لیے۔ ایک اور سسٹر ہیں اٹلی میں، ان کے لیے بھی میں نے کپڑا بائی کرنا تھا، تو بس یہ 2-4 کلائنٹس کے لیے کپڑا تھا، وہ میں نے لینا تھا، تو یہاں پہ میں آئی ہوئی تھی شاپ پہ۔ جتنے بھی سوٹ میرے اس طرح کے آرڈرز کے ہوتے ہیں، جو میں نے یہاں سے اسٹچ کروانے ہوتے ہیں، وہ میں کلائنٹس کو دکھا کے ان کو کلر، کپڑا، ہر چیز پسند کروا کے پھر میں لیتی ہوں، پھر میں ٹیلر کو دیتی ہوں اسٹچ کرنے کے لیے، پھر اسٹچ ہونے کے بعد مجھے جا کے ان کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ٹاسک جو ہے نا وہ آسان نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بھی کام جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ آسان نہیں ہوتا، اور محنت کے بغیر تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہاں پہ کوئی نہ کوئی بچہ جو ہے وہ میرے ساتھ ہوتا ہے، کبھی فائق، کبھی رمیز، کبھی نتاشا، تو بس یہ چیز سلسلہ جو ہے نا وہ بس چل رہا ہوتا ہے۔ اتنا سارا کام جو پہلے نوید میرا کر لیا کرتے تھے، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیوز بھی پراپرلی شیئر کر لیا کرتی تھی، وہ اسی لیے کہ میرے پاس ٹائم بھی ہوتا تھا، میں کام کر سکتی تھی، لیکن ابھی جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے ٹائم کو مینیج کر کے رکھنا اور سب چیزیں کرنا۔ کبھی کبھار یقین کریں میں اتنا زیادہ تھک چکی ہوتی ہوں کہ مجھے نہیں پتہ میں کہاں ہوں، بیڈ کہاں ہے، رات کیسے گزر گئی کچھ سمجھ نہیں آتی ہے۔ سارا دن بھاگتے دوڑتے لوگوں کے آرڈرز دیتے، اور ادھر جاتے ادھر جاتے، پھر بچے ہیں، گھر ہے، ان کا اسکول ہے، سب کچھ مینیج کرنا۔ مجھے لگتا ہے کہ پردیس والے جو ہے نا وہ اس چیز کو زیادہ سمجھ پائیں گے، اس لیے ریئلی سوری۔ 2 دن پہلے جو ہے نا آپ لوگوں کے اتنے سارے میسیجز آ رہے تھے، آپ کدھر غائب ہو گئی ہیں، سب خیر ہے، ویڈیو کیوں نہیں آپ جو ہے نا وہ لگا رہی ہیں۔ تو آج بس میں نے جلدی سوچا کہ میں فٹافٹ دال اوپر رکھتی ہوں تاکہ وہ جلدی سے بن جائے، اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک ویڈیو شیئر کر لیتی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی پریشان نہ ہوں۔ آپ کو پتہ ہے گھر کے کام جو ہے نا وہی ختم نہیں ہوتی ہے، گھر کو مینیج کر کے رکھنا، پھر اس کے ساتھ جب آپ باہر کے بھی کرتے ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ ڈریس دیکھ کے میں آپ کو دکھا رہی تھی، یہ ایک انڈیا کی سسٹر ہیں، ان کے لیے میں نے پٹیالہ شلوار اور ساتھ جو ہے وہ شارٹ اور اس کے ساتھ دوپٹہ میں نے ریڈی کروانا تھا۔ انہوں نے مجھے جس طرح کا ماڈل بھیجا تھا بالکل سیم ایز اٹ جو ہے نا میں نے ان کا ریڈی کیا تھا، اور ریڈی کروا کے پھر میں نے ان کو دینا بھی تھا۔ 1 سے 2 آرڈر ہی دینے کے لیے میں نکلتی ہوں، تو میرا آدھے سے زیادہ دن جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ میں چونکہ پیرس سے تقریباً 2 آورس کے ڈسٹینس پہ ہوں، اور جتنے بھی میری کلائنٹس ہیں وہ 99.9% سب پیرس کے ڈفرینٹ سٹیز کے ہیں۔ پھر مجھے جو ہے نا وہ نکلنا پڑتا ہے، تو بس سارا دن کہاں گزرتا ہے سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ محنت سے تو میں کبھی بھی نہیں گھبرائی، ہاں ہمیشہ سے جو ہے نا ایک دعا ضرور کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے سوا کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے، اور الحمدللہ وہ نوازتا ہے، محنت کو کبھی بھی رائیگاں نہیں جانے دیتا، وسیلے اور اسباب وہ ضرور پیدا کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ انسان محنت کرنے والا ہو۔ یہاں پہ دیکھیں میں آنٹی کے پاس گئی، اور وہ دھڑا دھڑ جو ہے نا وہ بس میرے آرڈرز جو ہیں وہ ریڈی کر رہی تھی۔ یہاں پہ ایک آرڈر تھا یہاں کی فرانس کی ایک سسٹر ہیں، ان کی فرشی شلوار کا، ایک جو ہے وہ میں نے کسی اور کنٹری میں بھیجنا تھا، اور بس یہی جو ہے نا وہ آرڈرز میں آج پک کرنے آئی، تو آنٹی جو ہے نا ابھی اسٹچ کر رہی تھی۔ اچھا، اس کے بعد
مجھے یہ بھی تھا کہ میں عید سے پہلے سب کے آرڈر جو ہے وہ ان کو بھجوا دوں. الحمدللہ جو آرڈرز تھے وہ میں نے پہنچا دیے تھے. بس ایک سسٹر جو ہے نا ان کا تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا. اور آئی ہوپ آپ لوگ مجھے بتائیں آپ لوگوں کی عید کیسی گزری. قربانی کی عید تھی. آپ لوگوں کی بھی بہت بہت جو ہے وہ آئی ہوپ بیزی گزری ہوگی, اچھی گزری ہوگی. اور میری عید کس طرح کی گزری یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی نیکسٹ ویڈیو میں کہ ہماری عید یہاں پہ کس طرح سے گزری ہے. اچھا یہاں پہ دیکھیے وہ میں سسٹر جو انڈیا کی تھی ان کو میں دینے آئی. ان کا ڈریس انہیں بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ پسند آیا. اور آج میں نے ایک گڈ نیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. وہ یہ کہ انوید کے بارے میں آپ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں ان کی طبیعت کیسی ہے. تو الحمدللہ کچھ تھوڑی سی اسٹیبل ہے. اور گڈ نیوز یہ تھی کہ جو ان کے اندر سے بلڈ آ رہا تھا 1 منتھ سے بھی زیادہ ہو گیا تھا اور لگاتار ان کا بلڈ آتا جا رہا تھا اندر سے. اور ڈاکٹرز کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بلڈ ان کا کہاں سے آ رہا ہے. وہ ڈفرینٹ ان کے ٹیسٹ کر رہے تھے. اور ایک ان کا ٹیسٹ انہوں نے دیا ہوا تھا چھوٹی آنت میں کیمرہ ڈال کے وہ کرنے کا. اور کیا ہوا ہم لوگوں نے جانا تھا بہت ارلی مارننگ ٹیسٹ کے لیے, لیکن ایمبولینس ہماری لیٹ آئی جس کی وجہ سے ہم لوگ لیٹ ہو گئے. ہاسپٹل میں پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں ابھی تو ڈاکٹر کے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ لوگ لیٹ ہو چکے ہیں, سو آپ لوگ جو ہے وہ نیکسٹ اپائنٹمنٹ لیں. اچھا نیکسٹ اپائنٹمنٹ جو ہے نا انہوں نے وہ ہمیں 1 ویک بعد کے دی. اتنا زیادہ میں ڈسہارٹ ہوئی, اتنا زیادہ کہ اتنا ہم نے ویٹ کیا تھا اور ابھی تک بلڈ نہیں رک رہا. لیکن ہم لوگ جو ہیں سورہ رحمان الحمدللہ سے لگاتار سن رہے تھے. آپ میں سے بہت ساری سسٹرز مجھے بار بار کہتی ہیں سورہ رحمان کا, تو الحمدللہ سے ہم لوگ اس کی وقتاً فوقتاً تھراپی کرتے رہتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ سورہ رحمان ہی ہے جس کو سن کے جو ہے نا دوبارہ سے زندگی ہمیں مل جاتی ہے. اچھا وہ نوید جو ہے نا وہ لگاتار سن رہے تھے. اس دن ہم لوگ ہاسپٹل سے گھر واپس آئے ہیں اور آتے ہی شام کے ٹائم ہاسپٹل سے جو نوید کا ہاسپٹل ہے وہاں سے کال آ گئی. انہوں نے کہا کہ جس ہاسپٹل میں آپ کی اپائنٹمنٹ تھی انہوں نے آپ کو دوبارہ سے لینے سے انکار کر دیا ہے اور آپ کی اپائنٹمنٹ کینسل کر دیا ہے. اتنا زیادہ ہم لوگ پریشان ہوئے, اسپیشل میں یہ سوچ کے کہ 1 منتھ سے اوپر ہو گیا ہے, بلیڈنگ بھی نہیں رک رہی, اپائنٹمنٹ ملی تھی وہ بھی کینسل ہوگی, نیکسٹ والی بھی کینسل ہوگی, اب کیا بنے گا. نوید کو میں نے کہا کہ 7 ڈیز وہ سن چکے تھے, میں نے کہا کہ دوبارہ سے اس کی تھراپی پھر سے اسٹارٹ کریں, بس روکنی نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کا معجزہ یہ ہوا کہ اس کے 2 سے 3 دن کے بعد آہستہ آہستہ نوید کی بلیڈنگ خود ہی اندر سے ختم ہو گئی, رک گئی الحمدللہ. اور کیونکہ جو بلڈ ان کا رک نہیں رہا تھا نا وہ بہت زیادہ نا ان کی ہیلتھ کو ڈیمیج کر رہا تھا. ان کی HB جو ہے وہ 11 پوائنٹ سے پہلے 9 پہ گئی, 9 سے پھر 7 پہ گئی. اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ ہیموگلوبن کم ہونا انسان کی صحت کے لیے کتنا زیادہ جو ہے وہ ڈینجرس ہے. سو بہت زیادہ پریشانی ہم نے دیکھی, لیکن الحمدللہ ایک تو آپ لوگوں کی دعائیں جو آپ لوگوں نے اتنی ساری بے غرض پرخلوص آپ لوگوں نے اتنی پاک شفاف دعائیں نوید کے لیے کیں, میری فیملی کے لیے کیں. کہیں نہ کہیں یاد رکھیے گا دعائیں ضرور سن لی جاتی ہیں, ضرور, کیونکہ جہاں پہ اتنے سارے ہاتھ ہوتے ہیں نا دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں, اس میں نہ جانے اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ کون ہوتا ہے کہ جس کی دعا سن لی جاتی ہے. سو ہاتھ جوڑ کے میں آپ لوگوں کا اتنا سارا آج شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. اور میری دل سے بھی آپ لوگوں کے لیے اتنی زیادہ دعائیں نکلتی ہیں, ایک تو سورہ رحمان کی وجہ سے, دوسرا آپ لوگوں کی وجہ سے. الحمدللہ جو نوید کی بلیڈنگ تھی وہ رک گئی ہے اور تھوڑی تھوڑی ان کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے. اب یہ اچھا سا بس کھائیں پئیں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ طبیعت ان کی ٹھیک ہو جائے گی. کتنا سارا ہم نے یہ مشکل ٹائم دیکھا ہے, اللہ اکبر, 2-3 منتھ, بس میرے پاس لفظ نہیں ہے, میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی. میں نے, میری فیملی نے کتنا کچھ دیکھا ہے ان 2 منتھس میں, کیا کچھ برداشت کیا, کتنا سارا سہا. اور جس بندے پہ گزر رہی ہوتی ہے نا اس کے اوپر تو بس وہی جانتا ہے. سو ابھی کچھ ٹائم کے لیے میں نوید کو ویڈیوز میں بالکل بھی نہیں لایا کروں گی. انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ تم نے میری کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ شیئر نہیں کرنی. بس آپ لوگوں کی دعائیں مجھے پتہ ہے وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی, کیونکہ جہاں اتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں نا وہاں 2-3% بہت اور طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور نہ جانے کس کی نظر کب لگ جاتی ہے نہیں پتہ ہوتا. سو اسی لیے بھی جو ہے نا وہ ویڈیوز بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ بس کم ہی شیئر کر رہی ہوتی ہوں, ایک تو ٹائم بھی نہیں مل پا رہا ہوتا. یہاں پہ دیکھیں عید سے پہلے ہمارے 2 الحمدللہ سے فیسٹیول ہوئے تھے اور 1 ویک کے ڈسٹینس سے. ایک ہمارا ہوا تھا یہ جو راول ریسٹورنٹ ہے وہاں پہ پیرس میں, ایک ہمارا جو ہوا تھا وہ ذائقہ ریسٹورنٹ پہ ہوا تھا. الحمدللہ سے اچھے رہے ہیں.
اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ صبح صبح جانا، سارا دن کام کرنا، اس کے بعد بہت رات ہمیں ہو جاتی ہے واپس آتے آتے، کیونکہ ہم لوگ بہت دور رہتے ہیں، تو آتے آتے جو ہے وہ بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ لیکن کوئی نہیں، الحمدللہ محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کام میں ہمارے لیے رزق لکھا ہوا ہے نا، بس میں نے ہمیشہ سے دعا کی ہے اللہ تو اس کو آسان کر دینا ہمارے لیے، اور اتنا زیادہ رزق دینا کہ ہم جو ہے نا ہمیشہ دینے والے ہاتھوں میں رہیں۔ تو بس اللہ کی ذات کا شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ مجھے بڑا سارا یقین ہے کہ بندے کی جب تھکن کی انتہا ہو جاتی ہے نا تو سارا کچھ وہ بدل دیتا ہے۔ آسانیاں ضرور آتی ہیں، کوئی بات نہیں، زندگی کی مشکلات یہ زندگی کا حصہ ہیں۔ 7-8 سال ہو گئے ہیں ہمیں ان چیزوں سے لڑتے، لیکن کوئی نہیں، الحمدللہ اللہ کی ذات کا بہت شکر ہے۔ بھائی کب کیا بولنا چاہ رہے تھے؟ اور ہاں، جو لوگ بھی جیسے کہ عمرہ حج کا مہینہ 10 دنوں میں بہت زیادہ آدمی کیوں کما سکتا ہے۔ جو لوگ بھی حج پہ نہ کی کوئی بات نہیں، لیکن ہمارے ڈیڈی کے ضرور دعا کیے گا تاکہ انہیں صحت ملے اور وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ آمین۔ میرے بچے کتنا زیادہ افیکٹ ہو کے رہ گئے نا، یہ ان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ کیا سے کیا ہو گئی ہے میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتی ہوں، اور اتنے زیادہ سینسیٹیو ہو چکے ہیں، اتنے زیادہ۔ پہلے تو یہ چھوٹے تھے نا، ہر چیز کو اس طرح سے محسوس نہیں کر پاتے تھے، لیکن اب یہ ہر چیز کو آبزرو کرتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ اب ان کی مینٹل ہیلتھ بہت جو ہے نا وہ اور طرح سے ہوتی جا رہی ہے، اور الحمدللہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے مجھے اکیلے نہیں چھوڑا۔ آپ کو پتہ ہے ایک اکیلی عورت کچھ بھی نہیں کر سکتی جب تک اس کی فیملی کی سپورٹ اس کے ساتھ نہ ہو۔ الحمدللہ سے بچے میرے ساتھ، انہوں نے کبھی رات نہیں دیکھی، کبھی آدھی رات نہیں دیکھی، کبھی دن نہیں دیکھا، کبھی انہوں نے اپنی تھکاوٹ میرے پہ ظاہر نہیں ہونے دی کہ ماما نہیں، ہم سے نہیں ہوتا، آپ خود کرو، نہیں۔ الحمدللہ بچے میرے ساتھ کھڑے ہیں، آپ لوگوں کی دعائیں ساتھ ہیں، تو سارا کچھ چینج ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں، ہمارے 2-3 جو پارسل تھے وہ ہم نے بیچنے تھے، بس انہیں کوئی نا میری بیٹی پیک کر رہی تھی، اور بس میں نے اسے بولا کہ جا کے اس کو نا باکس میں ڈالاؤ۔ اس کے بعد جب آپ باہر بہت بیزی ہوتے ہیں نا تو گھر کے کام آپ کے کافی حد تک جو ہے نا وہ کبھی کبھی ڈسٹرب بھی ہو جاتے ہیں۔ ڈیپ کلیننگ کیے ہوئے مجھے لگتا ہے 2-3 ویک گزر گئے تھے، اور عید سے بالکل یہ تھوڑے دن پہلے کی بات ہی، مجھے تھا کہ آج اچھی طرح جو ہے نا وہ ساری میں ڈیپ کلیننگ کروں۔ جب ایک ڈیپ کلیننگ ہو جاتی ہے نا پھر آپ بڑے سکون میں آ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ گھر بہت میسی ہو جاتا ہے، انسان جتنی بھی کوشش کرتا رہے نا، سارا دن کی جو نارمل ایک کلیننگ ہے وہ تو چلتی رہتی ہے، لیکن جو ڈیپلی کلیننگ ہوتی ہے نا وہ بھی منتھ میں 1-2 دفعہ کرنا بڑا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور پتہ نہیں وہ کون سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے گھروں میں جو ہے نا وہ بالکل صفائی کی ضرورت نہیں پڑتی 3-3 4-4 دن، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں دن میں 2 دفعہ بھی صفائی ہونا، کلیننگ ہو، وہ بھی تھوڑی ہے۔ اچھا خیر، اس کے بعد یہ ایک دن تھا جس دن میں بچوں کو لے کے گئی، میں نے کہا چلو ان کو تھوڑی بہت جو ہے وہ تھوڑی سی میں شاپنگ کروا لوں، اور فائی کہہ رہا تھا میرے پاس پچھلی عید کا ایک ڈریس پڑا ہوا ہے ماما، وہ میں نے بس ایک دفعہ پہنا ہے، میں وہی پہن لوں گا۔ رمیز کا بھی ایک پجامہ پڑا ہوا تھا، تو بس حرین کے لیے ہم نے یہاں سے ڈریس لینا تھا عید کے لیے، اور ہم لوگ یہاں پہ پھر گئے پیرس والی سائڈ پہ۔ موسم اتنا اچھا تھا، اتنا مزے کا موسم تھا، بس جلدی جلدی بچوں نے چھوٹی موٹی سی شاپنگ کی۔ اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ جا رہے تھے جی واپس، اور نوید ہمارے ساتھ نہیں جا پائے تھے کیونکہ اب وہ اتنا زیادہ جو ہے نا وہ چل نہیں سکتے، زیادہ ان سے چلا نہیں جاتا۔ وہ تو میں کہتی ہوں گھر میں بار بار ان کا کبھی ایسے ان کا دل ہو رہا ہوتا ہے نا، کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی لیٹتے ہیں، کبھی اٹھتی ہیں، تو بس ان کی طبیعت ابھی بڑی ڈاؤن چل رہی ہے۔ جب ان کی آہستہ آہستہ HB ٹھیک ہوگی، ہیموگلوبن ان کی ٹھیک ہوگی، تو انشاءاللہ وہ بہتر ہو جائیں گے۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ ڈائلیسس کے ساتھ کتنے سالوں سے وہ اس جنگ کو لڑ رہے ہیں، اور اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ہم کچھ دنوں کے لیے بیمار ہو جاتے ہیں نا تو کیا سے کیا ہماری حالت ہو جاتی ہے۔ اگر میں اپنی ہی ایگزامپل دوں نا تو میں ابھی جتنی بھی یہاں پہ گرمی ہو جائے نا، میں بہت ٹھنڈا پانی نہیں پیتی ہوں، کہیں باہر چلے جائیں، کبھی کبھار کچھ باہر کھانے کے لیے میں کولڈ ڈرنکس کو اوائڈ کرتی ہوں کیونکہ مجھے وہ سوٹ بھی نہیں کرتی ہیں۔ تو میں اتنی کوشش کرتی ہوں کہ میں نا بیمار نہ ہوں، مجھے فیور نہ ہو، کف نہ ہو، گلا نہ خراب ہو، ہیلتھ جو ہے نا وہ اچھی رہے۔ تو پھر دیکھیں ایک بندہ جو اتنے سالوں سے لڑ رہا ہے تو اس کی بھی بیچارے کی کتنی کوئی ہمت ہے۔ اچھا یہ عید سے بالکل ایک دن پہلے کی بات ہے،
اور میرا یہ پارسل جو ہے نا یہاں پہ ایک شاپ ہے آپی کی، وہاں پہ میں نے ان کے ساتھ اپنا پارسل منگوایا تھا، اور وہ عید سے ایک دن پہلے ہی میرا پارسل آیا تھا، اور اسی دن اس میں سے 5-6 سوٹ جو ہیں وہ میری آرڈرز کے تھے، اور وہ سارے ڈیفرنٹ جگہوں پہ جا کے میں نے ان کو ڈیلیور کرنے تھے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ رات 12-1 بجے تک وہ سارے پارسل ڈیلیور کر کے پھر میں گھر پہنچی۔ اس کے بعد کتنا میں کہتی ہوں بھاگتے دوڑتے، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں کہیں راستے میں نہ گر جاؤں، ایک سٹی سے دوسری سٹی، ایک ٹرین سے اترے تو دوسری ٹرین پہ، دوسری سے اترے تو تیسری میٹرو پہ، بس اس طرح سے لائف جو ہے نا وہ بھاگ رہی ہے۔ اچھا، یہ عید سے ایک دن پہلے کا ولاگ تھا، اور یہاں پہ ہم لوگ جا رہے تھے ذائقہ ریسٹورنٹ پہ۔ آج کیا ہوا، ہم لوگ نکلنے لگے تو بارش سٹارٹ ہو گئی تھی، تو بس پھر مجھے ٹیکسی کروانی پڑی۔ اوپر سے کیا ہوا کہ بیٹی کو فیور ہو گیا تھا کافی زیادہ، تو میں نے کہا اب لوکل تو جانا بڑا مشکل ہو جائے گا، اس کو پہلے ہی فیور ہے۔ میں نے تو اسے بڑا کہا کہ آج آپ ریسٹ کرو، تو کہتی ہے نہیں ماما آپ کے لیے اکیلے کام کرنا مشکل ہوگا، اور چھوٹے بچوں کو میں نے گھر چھوڑا، نوید ہاسپٹل گئے ہوئے تھے، کھانا شانا میں نے بنا کے رکھ دیا تھا، چھوٹے رمیز اور حرین وہ دونوں گھر تھے، اور باقی دونوں بچے جو ہے نا وہ میرے ساتھ گئے تھے۔ اور یہ والا ڈریس میں آپ کو دکھاؤں، میرے بھائی نے میرے لیے عید کا گفٹ جو ہے نا وہ بھیجا تھا، لیکن میں نے عید سے ایک دن پہلے ہی پہن لیا نا، جب ہم لوگ جا رہے تھے فیسٹیول پہ تو میں نے بس اسی دن پہن لیا، اور مجھے یہ اتنا سارا پسند آیا، اتنا سارا پسند آیا کہ بس میں بتا نہیں سکتی۔ جزاک اللہ خیر بھائی، میں اس ویڈیو کے ذریعے بھی ان کا تھینکس کہوں گی۔ خیر ویڈیو تو وہ بس میری کبھی کبھار دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں جب آپ کی فیملی کی سپورٹ، آپ کے بہن بھائیوں کا ساتھ آپ کے ساتھ ہوتا ہے نا، تو زندگی کی مشکلات آپ کو مشکلات نہیں لگتی ہیں۔ الحمدللہ سے میری فیملی مجھے بہت سپورٹ کرتی ہے، الحمدللہ یہ بھائی ہی تو ہے جس کی وجہ سے آج میں یہاں پہ ڈریس ہی سیل کر رہی ہوں، وہ مجھے وہاں سے نہ بھیجے تو میں کہاں سے لے کے سیل کروں۔ تو بس اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ایسے بھائیوں کو، ایسے رشتوں کو ہر طرح کی بری نظروں سے بچا کے رکھے، اور ہمیشہ ایسے بہن بھائیوں کا ساتھ رکھے۔ وہ بہن بھائی کیا جو مشکل میں آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں اور آپ کا ساتھ نہ دیں۔ یہاں پہ تو پتہ چلتا ہے جب آپ کے سر پہ کوئی مشکل آتی ہے نا، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس بندے کے لیے نہیں آزمائش ہوتی، اس کے آس پاس اس کے بہن بھائی، اس کے فیملی ممبرز، ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے اور کس نے اس کو مزید مشکلات میں ڈالا ہے۔ یہاں پہ جب ہم لوگ گئے نا، مجھے اتنا پیار آیا۔ یہ اس دن ذی الحجہ کا دن تھا اور یوم عرفہ تھا، تو میں نے اپنے بچوں کو جاتے ہوئے بڑا بتا رہی تھی کہ آج کے دن کیا کیا فضیلت ہے، سارا یہ چیزیں۔ تو فائق نے کہا ماما میں نے آج کوئی بھی نماز تو بالکل مس نہیں کرنی۔ یہاں پہ وہ جو ایک شاپنگ بیگ تھا وہ ڈال کے میرا بیٹا نماز پڑھا تھا، تو مجھے اس پہ بہت پیار آیا۔ خیر میں نے تو وہاں چیئر پہ بیٹھ کے اس دن نمازیں پڑھی تھیں، لیکن اس نے یہاں پہ پڑھی تو مجھے اس پہ بہت پیار آیا۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ہمیشہ بری نظروں سے بچا کے رکھے، شریروں کے شر سے بچائے، حاسدوں کے حسد سے بچائے، اور ہمیشہ اپنی امان میں رکھے۔ بس اب تو میں ہر روز یہی دعا مانگتی ہوں کہ اللہ ہمیں ہر طرح کی بری نظروں سے بچا کے رکھنا۔ اور پتہ نہیں ایک دن کے ہی ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے دل کی کئی ساری باتیں شیئر کر لیتی ہوں، کیا کچھ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں۔ اور میں آپ کو بتاؤں جب میں ولاگ نہیں ڈال رہی ہوتی نا، تو میں بھی آپ لوگوں کو بہت زیادہ مس کر رہی ہوتی ہوں، بہت زیادہ، یقین کریں، کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا دل کا کنیکشن جڑ چکا ہے نا، آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کا پیار، بالکل آپ مجھے ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ میری اپنی ایک الگ سے فیملی ہے جو مجھے اتنا سارا مس کر رہی ہے۔ بس آپ لوگوں سے میری یہی دعا ہے، میرے لیے دعا کیا کریں کہ نوید بالکل ٹھیک ہو جائیں، میری زندگی آسان ہو جائے، نوید پہلے جیسے صحت مند ہو جائیں، اور اپنی پریشانیاں، اپنی جو بچے ہیں ان کے جو رزق کے وسیلہ ہے سب چیزیں وہ خود کریں۔ آپ کو پتہ ہے جب ایک باپ کما رہا ہوتا ہے نا، اور پوری فیملی کتنے سکون سے بیٹھی ہوتی ہے۔ واپسی میں میرے بچے کی کیا حالت تھی، وہ بیچارہ اتنا تھک گیا تھا کہ اسے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا، گھنٹہ اس کو اٹھا کے میں نے کہا اٹھ جو بیٹے اب ہم پہنچ آئے ہیں۔ تو بس بچے بیچارے بھی تھک جاتے ہیں۔ یہ تھے جی کچھ دل کی باتیں جو آپ لوگوں کے ساتھ کیں، پوری ولاگ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا، ساری روٹین۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے کوشش کروں گی کہ ویک میں ایک ولاگ تو ضرور ڈال دیا کروں۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، فی امان اللہ۔